والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: احب اللہ لما یغزوکم من نعمت واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی بحبی. رواہ الترمذی والحاکم وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ جو تمہیں نعمتیں عطا فرمایا ہے، ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اور پھر مجھ سے محبت اللہ کے لیے کرو، اور میری اہل بیت سے محبت میری محبت کے لیے کرو. یعنی یہاں پر پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا ہے تو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے شکر کے طور پر اللہ سے محبت کرنا ہے. اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ سے محبت کرنا ہے. پھر رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں. یہ ایک ضابطہ ہمیں شریعت مطہرہ کا ملا ہے کہ اہل بیت سے محبت رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ سے محبت اللہ کے لیے، اور اللہ سے محبت ہمیں جو نعمتیں خدا نے بخشی ہے اس کے شکر کے لیے. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، فرماتے ہیں: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا، امام حاکم نے اس حدیث کو روایت فرمایا. اس کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے. امام دارمی نے بھی روایت فرمایا ہے، امام سیوطی نے بھی اس پر شرح السنن ابن ماجہ میں اس پر بہت بہترین گفتگو کی ہے. حاصل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت جب بندہ جب تک کہ کرتا نہیں
اس وقت تک کہ اس کے دل میں ایمان ہی داخل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ان سے محبت نہیں کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم قریش کے لوگوں سے ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم آ رہے ہیں تو اپنی گفتگو کو روک لیتے ہیں، وہ اپنی باتوں کو مکمل نہیں کرتے، بات کو بدل دیتے ہیں۔ جیسا عادت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو کوئی شخص سے اپنی بات چھپانا مقصود ہوتا ہے، یا اس کے سامنے اپنے راز کو آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اپنی باتوں کو آپ بتانا نہیں چاہتے، ایسا کوئی شخص آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے، اپنی گفتگو کو روک دیتے ایک دم سے۔ آنے والے کو برا لگتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی چیز حضرت عباس کو بھی تکلیف ہوئی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اہل بیت کو تکلیف ہوگی تو وہ کسی اور سے شکایت نہیں کریں گے، وہ تو بس رسول اللہ سے شکایت کریں، اور کہیں نہیں جائیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کا ماوا و ملجا سب کچھ رسول اللہ کی ذات، جو کچھ ہے انہی سے ہے، انہی سے ملنا ہے، انہی سے سب کچھ کہنا ہے، انہی سے وہ جا کر کے کہے کہ یا رسول اللہ، لوگ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، جیسے ناپسندیدہ شخص کے سامنے گفتگو نہیں کی جاتی ہے، گفتگو کو روک دی جاتی ہے، ایسے ہی ہم اگر کبھی ان کے سامنے آ جائیں تو اپنی گفتگو کو روک دیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سامنے سرکار کے اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے صرف اتنی شکایت کی، کہا یا رسول اللہ، وہ ہمارے موجودگی میں گفتگو کو روک دیتے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب میرے اہل بیت سے کوئی شخص کو وہ دیکھتے ہیں وہ اپنی گفتگو کو روک دیتے ہیں۔ اہل بیت کو دیکھ کر کے گفتگو کو روک دینا ایک عام سی بات ہے، کسی شخص کو دیکھ کر کے گفتگو روک دینا ایک عام سی بات ہے، دیکھنے میں ایک عام سی بات ہے، مگر اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، محبت سے، اور محبت کرنے نہ کرنے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہم کو پتہ چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان گرامی سے ہم کو پتہ چلا۔ فرمان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ بھئی میرے اہل بیت کو تم لوگ دیکھتے ہو، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اہل بیت میں سے کسی شخص کو دیکھتے ہو تو اپنی گفتگو کو روک دیتے ہو؟ فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، سرکار ایسی نہیں فرماتے بلکہ فرمانے واللہ، خدا کی قسم، لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني۔ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ اور میرے رشتے کی وجہ سے ان سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ یعنی اہل بیت اطہار سے جب تک کہ بندہ محبت نہیں کرے گا اس کے دل میں ایمان ہی داخل نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان امام ابن ماجہ نے، امام حاکم نے اس حدیث کو روایت فرمایا، صحاح ستہ کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے جسے امام احمد نے بھی اور امام نسائی نے بھی اور امام حاکم نے بھی روایت فرمایا، امام بزار نے بھی روایت فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی، کہا کہ یا رسول اللہ، ان قریشا اذا لقی بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن واذا لقونا بوجوه لا نعرفها۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قریش بعض جو اپنے قریش سے قریش جب ملتے ہیں، قریش کے لوگ قریشی سے جب ملتے ہیں تو ان کے چہروں پر خوشی اور اچھے اخلاق کا، خوشیوں کا اثر تاثر نظر آتا ہے،
جب وہ ہم سے ملتے ہیں تو ان کے چہروں پر ہم کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں جس سے ہم ان کی خوشی کو نہیں پہچانتے. یعنی خوشباش ملاقات نہیں ہوتی ہے، ناگوار ملاقات ہوئی نظر آتی ہے، چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم ولرسوله ولقرابته. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تم سے میرے اور میرے رشتے کا لحاظ کر کے محبت کرنے والا نہ ہو جائے. اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا. ابھی نسائی شریف کی حدیث ہے، ایک ابن ماجہ صحیح ستہ میں سے ایک حدیث ہے، نسائی شریف کی ایک حدیث ہے. اب تو حال لوگوں کا یہ ہو گیا ہے کہ اہل بیت اطہار کے باب میں جو باتیں آتی ہیں تو پہلے حدیث کا سوال ہوتا تھا، اب حدیثیں جب ان کو مل رہی ہیں تو پھر صحیح ستہ کا سوال ہونے لگا. اب صحیح ستہ میں مل رہی ہیں تب اس کا بھی انکار ہوتا چلا جا رہا ہے. پتہ نہیں کہ ان لوگوں کے لیے اب صرف تواتر ہی چاہیے، دوسری ضرورت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے. تواتر ہی حدیث چاہیے، ایسی کوئی دوسری حدیث ان کے لیے کافی نہیں ہوگی ایسا لگتا ہے. حالانکہ باب فضائل میں حدیث متواتر کے قطعاً حاجت نہیں ہے، پھر بھی بے وجہ کے ہٹ درمی اور بے وجہ کے سختی اور بے وجہ کی شدت کا کر کے دکھانا اور بے وجہ کے اپنے بات کو منوانے کی کوشش کرنا اور اڑ جانا، اپنی بات پر اڑ جانا، جو ہم نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، جو ہم نے سمجھا وہی صحیح ہے. ہم کو اگر کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ بات صحیح ہے، اگر ہم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ بات صحیح نہیں. یہ مزاج لوگوں کا بن گیا. حالانکہ یہ مزاج کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے، کلام ہے، وہ ہمارے سب کے لیے دلیل ہے. کسی کے لیے دلیل ہے، کسی کے لیے دلیل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے. تو دلیل کو دلیل سمجھنا چاہیے، ضد و ہٹ درمی کو چھوڑنا چاہیے. یہ کب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دلوں میں کچھ نہ کچھ میل جمع ہوتا ہے، اور جس کے دل میں میل نہیں ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ کے پیارے ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی حلاوت ہے، ہمارے ایمان کی تازگی ہے، ایمان کا تقاضا ہے. ان سے جب تک محبت نہیں کریں گے ہمارے دل میں ایمان اترے گا ہی نہیں. یہ ایمان والے جانتے ہیں، محبت والے جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا اسی طریقے سے اور بھی دیگر احادیث مبارک آئی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث تو یہ ہے کہ بھئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے کیسے نفع پہنچتا ہے لوگوں کو. اہل بیت سے امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے، اہل بیت سے جیسے کیسے نفع کیسے پہنچتا، کیسے لوگ فائدہ اٹھاتے. حدیث کیا ہے؟ ایک طویل حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کرنے والے ایک بریرہ نامی شخص خاتون تھی کہ جو سرکار کے خاندان کی خدمت کیا کرتے، اہل بیت کی خدمت کیا کرتے. ایک بات ہے یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے، آل رسول کی خدمت کرنے والے بھی نفع پہنچانے والے ہو جاتے ہیں. آل رسول سے نفع پہنچتا تو ہے ہی، مگر ان کے گھر کی خدمت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفع پہنچانے والا بنا دیتا ہے. یہی بات یہاں سمجھ میں آ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ قال کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم تخدمهم يقال لها بریرہ فلقیها رجل فقال، ایک خادمہ تھی جو آل رسول کی خدمت کیا کرتے تھیں، ان کا نام بریرہ تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ خدمت کرنا ایک کام والی چیز ہے، نہیں. کبھی کبھی خدمت جس گھر کی ہوتی ہے اس گھر کا بھی اثر خادم پر آ جاتا ہے. بادشاہوں کی خدمت کرنے والے جو خادم ہوتے ہیں ان میں بھی بادشاہوں کا انداز آ جاتا ہے. ایسے ہی فقیروں کے گھر میں رہنے والوں کے لیے فقیری کا انداز آ جاتا ہے. آل رسول کے گھر میں خدمت کرنے والوں کے لیے نفع پہنچانے والی صفت آ جاتی ہے. نفع پہنچانا چونکہ ان کی خصوصیت ہے، فائدہ پہنچانا چونکہ ان کی خصوصیت ہے، وہ اثر اس میں بھی ضرور آ جاتا ہے. مگر ایک شخص اس خاتون سے ملاقات کیا اور اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ ان کے سر کے بال جو تھے، چوٹی جو تھی، چوٹی کا کچھ حصہ تھا کھلا ہوا تھا،
اس کو انہوں نے کہا کہ اپنے سر کو ڈھانک لو، سر کھلا رکھ کے مت پھرو۔ لڑکیوں کو سر کھلا رکھ کے نہیں پھرنا چاہیے، یہ صحیح بات ہے، شرعی ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، مگر باندی اور غلام کے لیے بھی کچھ احکام ہوتے ہیں، اس میں کچھ تخفیف ہوتی ہے۔ ان میں ان کے لیے جو خادمائیں ہوا کرتی ہیں، جو کنیز ہوا کرتی تھی، جن کو خریدا جاتا تھا، ایسے جو ہوا کرتے تھے، ان کے لیے پردے کے کچھ معاملات میں کچھ تخفیف ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ اپنے بالوں کو ڈھانک لو، سر کو چھپا لو، اتنا کہہ دینا کافی تھا ان کے لیے، مگر ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَن يُغْنِيَ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہا کہ اے خاتون، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، معاذ اللہ۔ تم اپنا عمل، تم اپنے فائدے کے لیے اپنی قبر کی تیاری خود کر لو۔ مگر اتنا کہنا تھا۔ ابھی اسلام کا ابتدائی دور تھا، لوگوں کو صحیح معنوں میں جو ہے تعلیم پہنچنا واقع تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ ضد اور ہٹ دھرمی سے اور عورت سے اور حقارت سے انہوں نے معاذ اللہ کہا ہوگا، ہم ان کے حق میں بھی جو ہے بہتر گمان رکھتے ہیں۔ ابھی تعلیم مکمل ہونا تھا، ان کے پاس مکمل تعلیمات پہنچنا تھا، سیکھنا تھا۔ لوگوں کو یہی سکھایا جا رہا تھا کہ ہر انسان کو اپنے عمل کا ذمہ دار انسان ہے، وہ جیسا کرے گا ویسا پائے گا، اچھا کرے گا اچھا پائے گا، برا کرے گا برا پائے گا۔ ایک عام سی نظر رکھ کر کے انہوں نے کہہ دیا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ کس گھر میں پل رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کس گھر میں خدمت کرنے پر مامور ہے۔ عام سے گھروں کا انہوں نے خیال کر لیا، اور عام سا خیال کر کے انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں اللہ کے پاس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، معاذ اللہ، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتون سیدھے گئی رسول اللہ سے، بولی یا رسول اللہ فلاں شخص ایسے کہہ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے اتنا فخرج یجر رداءه محمرة وجنتاه وكنا معشر الانصار نعرف غضبه بجر ردائه وحمرة وجنتيه، فرماتے ہیں سرکار اپنے کمرے مبارکہ سے نکلے، آپ جو چادر اپنے بدن پر اوڑھا کرتے تھے، ڈالا کرتے تھے، وہ چادر پھسل کے گرنے لگی، چہرہ غضبناک ہو گیا اور آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ تو صحابہ کے جو انصار گروہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی ناراضگی سرکار کے چہرے سے پہچان لیا کرتے تھے، اور سرکار کی چادر کے گر جانے سے ہم پہچان لیا کرتے تھے۔ یعنی سرکار جب ناراض ہوتے تو اپنی چادر کا خیال کیے بغیر آپ آگے بڑھ جاتے، تو چادر پھسل کے گر رہی ہے مطلب سرکار ناراض ہے، اور پھر سرکار کا چہرہ سرخ ہے مطلب سرکار ناراض ہے۔ سرکار کا چہرہ غضبناک دکھ رہا ہے اور چہرہ سرخ ہے اور چادر پھسل رہی ہے۔ انصار صحابہ جان گئے کہ رسول اللہ کو کسی نہ کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے۔ صحابہ کرام حاضر خدمت ہوتے ہیں، فرماتے ہیں روایت کہ فاخذنا السلاح ثم اتيناه فقلنا یا رسول اللہ مرنا بما شئت، کہا یا رسول اللہ، ہم کیا کرتے، انصار صحابہ کیا کرتے، ہم نے اپنے گھروں سے ہتھیار کو اٹھا لیا، تلواروں کو اٹھا لیا، اور سرکار کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں جو حکم کرنا چاہتے، آپ حکم فرمائیں جو حکم فرمانا چاہتے۔ آپ کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے فوالذی بعثک بالحق لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا لارضینا قولک فیہم، فرماتے یا رسول اللہ اگر آپ کو ہمارے ماں باپ آل اولاد بھائی بہن کسی سے تکلیف پہنچی ہے، آپ ان کے حق میں کوئی حکم جاری کرتے ہیں، سر قلم کرنے کا، ہاتھ قلم کرنے کا، جو بھی حکم آپ جاری کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کا خیال کیے بغیر حکم جاری کر دیں گے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت ایسی ہو کہ جان مال آل اولاد سب سے بڑھ کر کے رسول اللہ سے محبت ہوگی۔ اور انصار صحابہ ایسے ہی محبت سرکار سے کیا کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے انصار صحابہ سے محبت نہیں کرنے والا بھی تین حالتوں میں سے ایک حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا،
یا تو وہ ناپاکی میں رشتہ بندھا ہوا نطفہ ہوگا یا پھر وہ حرام سے ٹھہرا ہوا نطفہ ہوگا. ان تین حالتوں میں سے ایک حال سے وہ خالی نہیں ہوگا. یہ انصار صحابہ کے لیے بھی سرکار نے فرمایا. آخر وجہ کیا ہے؟ انصار صحابہ نے نہ اپنی اولادوں کا خیال کیا، نہ اپنے ماں باپ کا خیال کیا، نہ اپنے خاندان کا خیال کیا. انہوں نے خیال کیا تو صرف رخ مصطفیٰ کا خیال. مصطفیٰ جدھر راضی ادھر ان کی دنیا آباد، مصطفیٰ جس سے راضی وہاں ان کی دنیا آباد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث. سرکار سے کہا یا رسول اللہ آپ حکم تو فرمائیں. اگر آپ حکم فرمائیں گے ہمارے بچوں کے لیے تو ہم وہ حکم پورا کر دیں گے. ہمارے ماں باپ کے لیے کہیں گے ہم حکم پورا کریں گے. ہمارے خاندان کے لیے کہیں گے ہم حکم پورا کریں گے. آپ حکم تو فرمائیں کس چیز سے آپ ناراض ہوئے، ناراض ہوتا ہوا آپ کا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا اور کہا کیسے، صحابہ نے کیسے کہا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا. ایسے ہی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کر کے صحابہ نے کہا کہ ہم ضرور یہ کام پورا کر دیں گے. فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ. سرکار منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے قال من انا. سرکار نے پوچھا میں کون ہوں؟ صحابہ سے پوچھا میں کون ہوں، میں کون ہوں. ایک بڑا ایسا سوال کہ جسے سب جاننے والے لوگوں کے درمیان کیا گیا. سب حیران ہیں کہ آخر سرکار پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. ولیکن من انا، پھر فرمایا کہ مگر میں کون ہوں. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی متعلق پوچھنا چاہتے ہیں. میرا خاندان کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، بتاؤ تو صحیح. سرکار نے ان سے پوچھا تو صحابہ جان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہے. صحابہ نے کہا فقلنا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. سرکار کا نام لیا، سرکار کے والد کا نام لیا، سرکار کے دادا کا نام لیا، دادا کے والد کا نام لیا، ان کے والد کا نام لیا. کئی پشتوں کو گنا دیا. آپ عبد مناف کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ ہیں. آپ کا خاندان، آپ کے والد، آپ کے دادا یہ سردار قریش ہیں. سب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو یہاں بتایا گیا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انا سید ولد آدم ولا فخر. فرماتے میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں. پھر فرماتے وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخَرْ، اور میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی قیامت کے دن، میں اس پر فخر نہیں کر رہا ہوں. پھر فرماتے وَأَنَا وَأَوَّلُ مَنْ يُنْفَضُ التُّرَابُ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا فَخَرْ، اور میں ہی وہ شخص ہوں جو اپنے سر سے قبر کی مٹی کو جھاڑتا ہوا نکلوں گا. پھر فرمایا کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا. پھر فرمایا وَأَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرٍ، سب سے پہلے جنت میں ہی داخل ہونے والا ہوں، فخر اس پر نہیں مجھے. پھر فرماتے ہیں یہ ساری خوبیاں فرمایا میں اولاد آدم کا سردار، تمام بنی آدم کا سردار ہوں. سب سے پہلے قبر میری ہی کھلے گی، قبر سے میں ہی اٹھوں گا، سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا. یہ ساری نعمتیں خدا نے مجھے بخشی ہے، تب بھی میں اس پر فخر نہیں کر رہا. مطلب ہے کہ میں غرور و تکبر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خدا کے دیے ہوئے انعام و نعمت کا میں بیان کر رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفع ليس كما زعموا انني لاشفع واشفع حتى ان من اشفع له ليشفع فيشفع حتى ان ابلیس ليتطاول طمعا في الشفاعة. یہ حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا یہ گمان ہے
کہ میرا خاندان، میرا رشتہ، میری عیال، میری اہل بیت کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، جان لو بے شک ان کا یہ گمان غلط ہے، بلکہ ایسا حال ہے کہ میں بھی شفاعت کرنے والا ہوں، میری شفاعت بھی قبول کی جانے والی ہے، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ بھی شفاعت کریں گے، ان کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی۔ کہا تھا کہ آل محمد کی خدمت کر رہی ہو، تمہیں ان کی خدمت میں اپنے آپ کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے، اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ محمد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے معاذ اللہ۔ یہ جملہ جب اس کو کہا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا میں تو میں ہوں، میری آل میں جس کی شفاعت کروں گا وہ بھی شفاعت کرنے والا ہے۔ شفاعت اس قدر ہوگی، اس قدر ہوگی، اس قدر ہوگی کہ ابلیس بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید میری بھی شفاعت ہو۔ اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی، سبحان اللہ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ نفع پائے گا، آپ کے آل سے محبت کرے گا وہ نفع پائے گا۔ عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا رواه الطبراني۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت امام حسین شہید کربلا روایت فرماتے ہیں۔ آج ہم جس کے مہینے میں جن کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ شہید کربلا حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ کس سے روایت فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو ہماری محبت کو، ہماری میری اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، جیسے تم اپنے لیے خوشیوں کے کپڑے پہننا، ساز و سامان کو لانا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، گھر بنانا وغیرہ وغیرہ، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں سے، رشتوں سے جس طرح سے تم اپنے لیے محبت کرنا لازم رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے تمہیں میری اہل بیت سے محبت کو لازم رکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوُدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا۔ فرماتے ہیں کہ جان لو بے شک جو قیامت کے دن رب تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے محبت کرنے والا تھا تو میری اہل بیت کی شفاعت سے خدا اسے جنت میں داخل کرنا۔ اپنے سرکار فرماتے والذی نفسی بیدی، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عمله، کسی بھی شخص کا عمل اسے اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ الا بمعرفت حقنا، جب تک کہ وہ اہل بیت کی محبت کا حق ادا نہ کرے، محبت کے حق کو نہ پہچانے، اس وقت تک کہ وہ اس کا عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پتہ کیا چلتا؟ اہل بیت سے اگر کسی نے بغض رکھا اور زندگی بھر روزہ رکھتا رہا تو کوئی فائدہ نہیں، اہل بیت سے بغض رکھا زندگی بھر سجدے کرتا رہا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں عمل میں کچھ کوتاہی انسان سے ہو جائے مگر وہ اہل بیت سے محبت کرے تو ان کی شفاعت سے خدا اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کوتاہی انسان سے جان بوجھ کر کے نہیں ہونی چاہیے، غفلت سے کبھی ہو جائے تو معافی کے لیے اہل بیت کی شفاعت اس کے حق میں مجدہ بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اسی طریقے سے حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا یا علی انت وشیعتک تریدون علی الحوض رواء مروعین مبیضۃ وجوہکم وان عدوک یردون علی ظماء مقبحین رواہ الطبرانی۔ فرماتے ہیں کہ اے علی تمہارے چاہنے والے اور تم
قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر چہروں کی شادابی کے ساتھ سیراب ہو کر کے آئے گا۔ چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، بجھے ہوئے سڑے ہوئے نہیں ہوں گے۔ آج جیسا ہم یہاں حضرت علی کے ذکر سے خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں، کل ہم ان کی محبت کرنے والے ہیں تو حشر میں بھی اسی خوشی کے ساتھ رسول اللہ کے پاس پہنچائے گا۔ چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے، کالے ڈامبر چہروں کے نہیں ہوں گے، بلکہ چہرے چمکتے کھلے ہوئے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے۔ دنیا میں اس بندے کا رنگ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مختلف اقوام ہیں، کسی کا رنگ گورا ہے تو کسی کا سانولا، تو کسی کا سنہری، تو کسی کا کالا، تو کسی کا پیلا، تو کسی کا اجلا، الگ الگ رنگ ہیں، مگر جب قیامت میں اٹھیں گے علی کے چاہنے والے، دنیا میں وہ جس رنگ و نسل سے بھی تعلق رکھتا ہو، چہرہ چمکتا نظر آئے گا۔ وہ نور کی وجہ سے روشن ہوں گے۔ کون سا نور ہے؟ وہ اہل بیت کی محبت کا نور ہے جو اور فرماتے ہیں اے علی بے شک تمہارے دشمن قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر بدنما چہروں کے ساتھ آئیں گے اور پیاس کی سخت حالت میں آئیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتی ہے، علی کے چاہنے والوں کو پیاس ستا نہیں سکتی، علی کے چاہنے والوں کو پیاس ستا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ہم اس پیاسے شہید کے چاہنے والے ہیں جسے شہید کربلا کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں پر۔ اور پھر حضرت خاتون جنت کا کیا کہنا، حضرت امام حسین کی جب یہ حال یہ شان ہے تو پھر ان کی والدہ حضرت خاتون جنت کی کیا شان۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمیت بنت فاطمہ لان اللہ فطمها وفطم محبها عن النار۔ فرماتے ہیں کہ اے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے چاہنے والوں کو آگ سے چھڑا لیا ہے۔ میں نے فاطمہ کا نام اس لیے رکھا ہے، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو خدا نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اور آج کا حال کیسا ہے؟ محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزادی کا مشرہ ہے معاذ اللہ۔ تو آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی شان میں بے ادبی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خاتون جنت کو ناپنے تولنے لگے ہیں۔ خدا کی قسم خاتون جنت وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے بضعۃ منی فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اپنی عقل و ہوش و فکر کی فکر کریں کہ ہم کہاں اپنی جرأت و جسارت کر رہے ہیں، ہم کہاں اپنی نگاہوں کو بلند کر رہے ہیں۔ ارے یہی وہ فاطمہ ہے جب حشر کے میدان میں گزرے گی تو لوگوں کو آواز دی جائے گی چہروں کو جھکا لو، خاتون جنت کی سواری گزر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ امام دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ آل محمد سے محبت کرنا ایک دن کی محبت، اگر آپ نے ایک دن بھی محبت میں ان کے گزار دیا ہے تو سال بھر عبادت گزارنے سے کہیں زیادہ ثواب خدا عطا فرما رہا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا مشرہ عطا فرما رہا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، میرے اہل بیت سے محبت میری محبت میں کرو، اور مجھ سے محبت میرے رب کے لیے کرو، رب سے محبت رب کی نعمتوں کے شکر کے لیے کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جانے والی۔ اور اچھا ایک اور دوسرے حدیث بھی سرکار فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے کیا حال ہوتا ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ
اربعۃ انا لهم شفیع یوم القیامہ المکرم ذریتی والقاضی لهم حوائجهم والساعی لهم فی امورهم عندما اضطروا الیہ والمحب لهم بقلبه ولسانه۔ کنز العمال کے اندر امام المتقی نے اس کو روایت فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 4 لوگوں کی شفاعت ضرور کروں گا، 4 لوگوں کی شفاعت میں ضرور کروں گا۔ تو وہ 4 لوگ کون ہیں جن کی شفاعت ضرور ہونے والی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انا شفیع لهم یوم القیامہ المکرم لذریتی، میری ذریت، میری اہل بیت، میرے خاندان والوں کی تکریم عزت کرنے والے کی میں شفاعت ضرور کروں گا۔ اور آج ساری دنیا، یہ صرف بیگن پلی کا ماحول نہیں بلکہ ساری دنیا میں چلے جاؤ، جہاں بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی آل رسول ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے تو کوئی قدم چومتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ ادب کا سلوک کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم ان کے ساتھ ادب کریں گے، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے تو رسول اللہ ہماری شفاعت۔ سرکار نے فرمایا والمکرم لذریتی، میں کس کی شفاعت کروں گا؟ 4 لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ ایک جو میری ذریت کی عزت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، جو میری اہل بیت کی عزت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر فرمایا والقاضی لهم حوائجهم، اللہ نے بہت مال والے بنائے ہیں دنیا میں، اللہ نے بہت مال والے بنائے ہیں دنیا میں، اور جو میری اہل بیت میں سے کسی کی کوئی پریشانی، کوئی وقت مصیبت آ جائے، کوئی ضرورت آ جائے، کوئی حاجت آ جائے، اگر ان کی حاجت کو وہ پورا کر دیتا ہے، ان کی ضرورت کو وہ پورا کر دیتا ہے تو میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ ایک مرتبہ حج کے ارادے سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کچھ ضروریات سفر خریدنے جا رہے تھے کہ آپ نے دروازے کے پاس ایک خاتون کی آواز سماعت کی، کہا کہ میں بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اگر کوئی میری ضرورت پوری کر سکتا ہے تو ضرورت پوری کر دے، ہم لوگ کافی عرصے سے بھوکے ہیں۔ کہا، لوگوں نے توجہ نہیں کی، آخر میں وہ خاتون نے کہا کہ میں آل رسول کی ایک بیٹی ہوں، میں اللہ کے رسول کے خاندان کی ایک شہزادی ہوں، آج وقت ایسا آیا کہ سوال کرنے کی ضرورت آئی، مانگنے کی ضرورت آئی، اور قاسم نعمت خدا نے جن کے نانا کو بنایا، جنت و دوزخ جن کے اشاروں سے ہے، جو ان کا چاہنے والا ہے اسے جنت میں داخل کرنے والے ہیں، جو ان کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، اسے جہنم میں داخل کرنے والے ہیں، جنت کے وہ مالک ہیں، ان کی شہزادی، ان کی بیٹی، آج وقت زمانے کا ایسا آیا کہ وہ پریشانیوں کی وجہ سے انہوں نے سوال کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جتنا پیسہ انہوں نے جمع کیا تھا سب اٹھایا اور بیوی کو دے دیا۔ دینے کے بعد کہا، بیوی آپ کو زیبا نہیں دیتا، آپ کو نہیں سازتا کہ آپ مانگے۔ کہا، جناب اب مانگنا میرے لیے حلال ہو گیا، میں اس وقت پر پہنچ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر فاقے کے کئی دن گزر چکے، اب میرے لیے شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو حرام تھا وہ ضرورتاً میرے لیے حلال ہو گیا، اب میں سوال کر سکتی ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی آدمی مالدار ہے تو بے وجہ کے مانگ نہیں سکتا۔ اب جیسا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے میں آیا ہے کہ 2-3 دن گھر ہوتے ہوں گے، کرائے سے گھر اٹھائے ہوتے ہیں، مگر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگ مانگ کر کے اپنے گھر چلاتے ہیں، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ حاجت مند کو سوال کرنا جائز ہے، غیر حاجت مند کو سوال کرنا، مانگنا جائز نہیں، پیسے مانگنا، ضرورت کو مانگنا جائز نہیں۔ تو اب یہ تو پھر آل رسول ان کے لیے تو بدلنے والا ہے، مانگنے والے کے لیے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اگر وہ مستحق ہے تو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، مگر یہاں مسئلہ کیا ہے؟ آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ کیسے ہی غریب کیوں نہ ہو، زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کے لیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر فاقے سے گزر گئے، 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ وقت گزر چکا ہے، وہ میرے لیے مدت گزر چکی ہے کہ اب میں مانگنا میرے لیے جائز ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی نے جب یہ جواب عنایت فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو فرمایا کہ 3 دن سے زائد ہو گیا کہ میں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے، 3 دن کے بعد اب ہمارے لیے جائز ہو گیا۔
بہرحال انہوں نے وہ ساری نعمتیں دے دی اور حج کو گئے بھی. جو کچھ تھا آج کے زمانے میں بھی حج کرنا مشکل ہی ہے, بڑی قیمتیں لگتی ہے, پیسے لگتے ہیں. اس زمانے میں بھی ویسا ہی, وہ تو پیدل چلنے والا زمانہ تھا. ان کے لیے جو پورا سفر پیدل کرنا ہے, سواری خریدنا ہے, راستے میں کھانا بنانا, کھانا پینا, وہ ساری چیزیں, اور راستے میں جہاں بھی آرام کریں گے, خیمے لگائیں گے, خیمہ وغیرہ, بہت ساری اس وقت پر پریشانیاں تھیں, جھنجھٹیں تھیں. تو جو مال تھا سب اٹھا کر کے آپ نے ان کو دے دیا اور چلے گئے. وہ خاتون گئی, اپنے بچوں کو پورا کام کر لیا, ضرورت پوری ہو گئی ان کی. حج کو جانے والے جا رہے تھے, سب کو ودا کر دیا, چلے گئے. بعد میں کچھ دن کے بعد میں حج سے واپس آنے والے واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ بھائی حجاج کرام جب حج سے واپس آتے ہیں تو ان سے ملاقات کرنے کی جستجو کرنی چاہیے, سنت طریقہ, ملاقات کرنا چاہیے. کیوں کہ وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو کر کے آ گئے. وہ اپنے گھروں کو آ رہے ہیں تو گناہوں سے ایسے دھل چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے. تو ان سے دعا کرانا چاہیے, ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو طریقہ ہے گئے ملاقات کرنے کے لیے. جب ملاقات کی جاتی ہے تو دعا کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے, آپ کے ارکان کے ادا کرنے کو قبول فرمائے, برکتیں دے, نعمتیں دے, یہ دعا کرتے ہیں ملاقات کرنے میں. تو اگر جو شخص ملاقات کر کے حاجی کو دعا کر رہا ہے, اگر وہ شخص بھی حاجی ہے تو وہ بھی اس کے لیے ویسے ہی دعا کرے گا, اللہ آپ کا بھی حج قبول فرمائے, اللہ آپ کے لیے بھی نعمتیں عطا فرمائے. انہوں نے جا کر کے حجاج کرام کو کہا کہ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے, آپ کے لیے برکت عطا فرمائے, تو وہ بھی پلٹ کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا بھی حج قبول فرمائے. یہ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے وہ سکتے میں آ گئے کہ میں تو گیا ہی نہیں ہے, میرے لیے کیسے بول رہے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد دوسرے حاجی سے, تیسرے, کثیر حاجیوں سے ملاقات ہوئی. جب ان کو یہی جواب ملنے لگا تو آخر کار انہوں نے پوچھا, بھائی میں تو گیا ہی نہیں, میں تو یہی ہوں, میں حج کے لیے گیا ہی نہیں, آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ حضرت کیسی بات یہ کرتے ہیں, کون سا مقام ہے جہاں ہم نے آپ کو دیکھا نہیں. کعبے کا طواف کرتے وقت ہم نے آپ کو دیکھا, شیطان کو پتھر مارتے وقت ہم نے دیکھا, صفا مروہ میں ہم نے آپ کو دیکھا, ہر جگہ ہم نے آپ کو دیکھا. کون سا مقام ہے جہاں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حج کو گیا ہی نہیں. آپ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, اور رات میں اسی حالت میں پریشانی میں مالک کے ماجرا کیا ہے سوچتے ہوئے سو گئے. تو خواب میں رسول اللہ کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. عرض کیا, یا رسول اللہ یہ ماجرا میری سمجھ میں نہیں آیا, یہ معاملہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن مبارک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا وہ عمل جو میری اہل بیت کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا, اس قدر پسند فرما لیا کہ تمہاری شکل کا ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پر پیدا فرما دیا, اور وہ قیامت تک کے تمہارے طرف سے حج ادا کرتا رہے. کہاں تو ایک حج کا سوال ہے, کہاں تو قیامت تک کے ہر سال حج ہونا ہے, برابر حج ہونا ہی ہے, ہوتا رہے گا, کرتا رہے گا, ثواب ملتا جائے گا. یہ نعمت انہیں ملی, کیسے ملی؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا تو یہ نعمت انہیں میسر آ گئی. یہی سرکار فرماتے, جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے میں اس کی شفاعت کرنے والا. پھر فرماتے وسعی لہ فی امور انما یضطر الیہ, وہ جب پریشان ہو کر کے کسی کام کے کرنے کے لیے پریشان ہو تو اس کام کے پورا کرنے میں ان کی مدد کرنے والا, ان کی پریشانیوں میں ان کا خیال کرنے والا, ان کی ضرورتوں پر ان کا خیال کرنے والا ہے, میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا. اور پھر فرمایا والمحب لهم بقلبه ولسانه, فرماتے ہیں اور وہ شخص جو زبان و دل سے, ایسا نہیں کہ زبان سے میں محبت کرتا ہوں, میں محبت کرتا ہوں, نہیں, دل سے بھی محبت کرنے والا, جو دل سے بھی ان کی محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زبان و دل سے جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس کی شفاعت کرنے والا. 4 لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفاعت کا اعلان فرمایا اور بتایا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نام رکھا.
آج دنیا میں ساری دنیا میں لوگ آل رسول کا خیال کرتے ہیں، اگرچہ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، اس خاندان سے نسبت رکھنے والے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ ان سے راضی ہو جائے اور قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت انہیں مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ان اول اربعۃ يدخلون الجنة انا وانت والحسن والحسين وذرارينا خلف ظهورنا وازواجنا خلف ذرارينا وشيعتنا عن ايماننا وعن شمائلنا رواه الطبراني۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی رافع فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا کہ اے علی سنو، ہم 4 لوگ سب سے پہلے ان اول اربعۃ يدخلون الجنہ، ہم 4 لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہیں، اور انا میں، انت علی تم، والحسن والحسین تم، میں، حسن، حسین، یہ 4 لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہیں۔ پھر فرماتے ہو ذرارینا خلف ظہورنا، اور ہماری جو اولاد ہیں ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، وازواجنا خلف ذرارینا، اور ہماری جو بیویاں ہیں ہمارے بچوں کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، اور شیعتنا عن ایماننا، اور ہمارے چاہنے والے ہمارے دائیں طرف بائیں طرف ہمارے ساتھ یعنی جنت میں بھی آل رسول کی چاہت کا جس کو ثمرہ ملے گا وہ میدان حشر پورا دیکھے گا کہ کیسے جنت میں وہ لوگ شامل سے جا رہے ہیں۔ ایک جم غفیر جیسا ایک جلوس ہوتا ہے اسی حال میں وہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہاں بھی نعمت ہے، وہاں بھی نعمت ہے، ہر جگہ نعمتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال سمعت عثمان ابن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع الى احد من ولد عبد المطلب يدا فلم يكافئه بها في الدنيا فعلي مكافاته غدا اذا لقيني۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ سوم ذوالنورین ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ کسی نے حسن سلوک کیا اگر وہ اس کا بدلہ ادا نہ کر سکے تو میں کل قیامت میں اس کا بدلہ ادا کرنے والا ہوں۔ بدلہ بھی رسول اللہ ادا کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے کو کبھی نہ یہاں چھوڑا جائے گا نہ وہاں چھوڑا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث جو ہمیں مل رہی ہیں سمجھ میں کیا آتا ہے؟ فرماتے ہیں عن علی بن حسین انہ قال یا علی ان اللہ قد غفر لك ولذریتک ولولدک ولاہلک ولشیعتک ولمحبی شیعتک فابشر۔ امام دہلوی نے ایک اور نعمت بتائی، ایک اور حدیث ہماری نعمتوں کے لیے، ہماری عزتوں کے لیے، ہماری بخششوں کے لیے آئی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اے علی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھی بخشش فرما دی ہے، پھر فرمایا تمہاری اولاد کی بھی بخشش فرما دی ہے، تمہاری ذریت کی بخشش ہو گئی، تمہاری اولاد کی بخشش ہو گئی، تمہاری بیویوں کی بخشش ہو گئی، تمہارے چاہنے والوں کی بخشش ہو گئی، تمہارے چاہنے والوں کو چاہنے والوں کی بخشش ہو گئی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ امام ترمذی نے روایت فرمائی اور حدیث حسن ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، ان کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنے کی ضمانت کس کے لیے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث اعلیٰ درجے کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔
آپ فرماتے قرآن اور میری اہل بیت کے ساتھ جڑا رہنے والا شخص گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں، وہ سیدھی راہ پر چلنے والا ہوگا، صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت، فرمایا پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ سنو میری اہل بیت لوگوں کے لیے امان ہے۔ کیسے امان ہے؟ جب تک اہل بیت ہے لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اگر اہل بیت اٹھ گئے دنیا سے تو اللہ کا قہر و عذاب دنیا میں آ جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال النجوم امان لاهل الارض من الغرق واهل البيت امان لامتي من الاختلاف فاذا خالفتها قبيله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس، رواه الحاكم وقال حديث وهذا حديث صحيح الاسناد۔ پھر فرماتے ہیں ایک حدیث سرکار فرماتے ہیں کہ سنو اے لوگوں، میری اہل بیت لوگوں کے لیے، اب جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں تو ستاروں کا بھی ایک مقام، ستاروں کی بھی ایک حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے، ستارے اہل زمین کو، زمین پر رہنے والوں کو غرق یعنی ڈوب جانے سے بچانے والے۔ ستارے ان کو بچاتے، جب تک ستارے ہیں زمین میں ڈوبنا نہیں ہوگا، غرق ہونا نہیں ہوگا۔ تو اہل بیت کی امان لامتی، اور میری اہل بیت امت کے لیے اختلاف سے بچنے کی امان ہے۔ جو ان سے جڑا رہے گا اختلاف سے بچے گا، ورنہ وہ اختلاف اور فتنوں کی ایسی نظر ہوگا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ، فرماتے ہیں اور اگر کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے، اس میں اختلاف میں پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان ابلیس کی جماعت ہو جاتا، یعنی اہل بیت اطہار سے ہٹ کر کے جو زندگی گزارتا ہے وہ شیطان کے راستے پر ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ جو چلنے والا ہے وہ اللہ کی رحمت کے، ہدایت کے صراط مستقیم پر چلنے والا، سیدھے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني ربي في اهل بيتي من اقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ ان لا يعذبهم، رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد۔ آپ فرماتے ہیں اب آپ ایک چیز سوچیں، اہل بیت میں آج کا زمانہ چونکہ قریب قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، کچھ گناہوں کا ماحول زمانے کے اندر ایسے بن گئے ہیں، عادت لوگوں کی ایسی بن گئی ہے، جوڑ لوگوں کی ایسی ہو گئی ہے کہ گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ کبھی کبھی انسان بے راہ روی کی طرف بھی قدم اس کے بڑھ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے غفلت ہو جاتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، انہی میں سے اہل بیت بھی ہو سکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے میرے اہل بیت کے بارے میں وعدہ کیا۔ سرکار فرماتے میرے اہل بیت کے بارے میں میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ آپ فرماتے وہ وعدہ کیا ہے؟ ان میں سے جو کوئی بھی توحید کا اقرار کرے گا اور اسے یہ بات پہنچا دی جائے، جو کوئی بھی یعنی توحید کا جو تقاضا ہے، جو ایمان والا ہوگا، خدا کی توحید کا اقرار کرے گا، اس کے لیے یہ بات پہنچا دی جائے کہ اسے اللہ تعالی عذاب نہیں دے گا۔ گناہ ہو جائیں تب بھی رسول اللہ کا رشتہ انہیں گناہوں کے عذاب سے بچا لے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص اہل بیت کے کسی خاندان سے نسبت رکھتا ہے تو وہ گناہوں پر جری ہو جائے، بلکہ گناہوں سے نفرت اور گناہوں سے دوری اس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ نیکی پر قائم رہنا دوسروں سے زیادہ اس کا حق ہے کہ وہ نیکی پر قائم رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مبارک مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہلک کے روایت کے الفاظ آئے ہیں۔ سرکار امام حاکم نے، امام بزار نے، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے امام حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی،
جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ ڈوبنے سے بچ گیا، ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ ایسے ہی جو میرے اہل بیت کے ساتھ ہو گیا وہ عذاب سے، ہلاکت سے بچ گیا، جو ان سے دور ہو گیا وہ ہلاکت و عذاب اس کا حصہ و مقدر بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النجوم امان لأہل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل البيت امان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل البيت ذهب أهل الأرض۔ امام دہلوی نے روایت فرمایا، اس حدیث کو امام اللہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ نے مرقات میں مشکات شریف کی شرح میں ذکر فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اہل بیت آسمان کے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، جب تک کہ ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں آسمانی مخلوق سلامت ہے، ستارے اگر گر گئے تو آسمانی مخلوق بھی سلامت نہیں ہے۔ ایسے ہی زمینی مخلوق کے لیے، زمین والوں کے لیے سلامتی میری اہل بیت ہے، جب تک میری اہل بیت ہے زمین کو سلامتی ہے، اور جب میری اہل بیت زمین سے اٹھ جائیں گے تو زمین والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل بیت دنیا میں موجود ہیں۔ یہ ایک نعمت ہے، اسی لیے زمانے رفتہ میں گزشتہ زمانوں میں بادشاہان بھی جو ہوا کرتے تھے، نواب جو ہوا کرتے تھے، وہ دور دراز کے عظیم سفر کیا کرتے تھے اور خاندان رسالت کے عظیم افراد کو، علماء کو، فضلاء کو، مشائخ کو، بالخصوص جو سادات ہے پیران اعظام میں، ان کو اپنے علاقوں میں بار بار اصرار کر کے بلایا کرتے تاکہ ان کے وجود سے علاقے میں برکت رہے، ان کے وجود سے علاقے میں امان قائم رہے۔ جیسے بیگن پلی میں حضرت خود بیگن پلی علیہ رحمہ آئے، اس وقت کے جو نواب و ملکہ تھے وہ ان کے بسط اسرار پر کرمول سے یہاں پر آ کر کے سکونت کیا، بسط اسرار ہوا تاکہ اس علاقے کو امن امان فلاح و بہبود کا حصہ وہ گہوارہ بنانا چاہا، تو انہوں نے یہاں پر حضرت کو بلایا، ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کیا، آسائشیں دی، اور ان کے لیے انتظام کیوں اتنی ساری محنت کر لی؟ تاکہ آل رسول کی وجود کی برکتوں سے ہمارے علاقے میں خدا کی رحمتیں اترتی رہیں، خدا کی برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ ایسے آپ دیکھیں کہ خواجہ بندہ نواز ہیں گلبرگہ شریف میں، جو گلبرگہ کے بادشاہ تھے، وہ حضرت کے قدموں میں بار بار قدم بوسی کر کے حضرت کو وہاں رکنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا، وہاں آپ نے سکونت اختیار فرمائی، دکن آپ کے قدم کی برکتوں سے چمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ شہنشاہ دکن اللہ نے ہماری قسمت پر انعام فرمایا کہ شہنشاہ دکن خواجہ بندہ نواز کو اللہ نے، خواجہ بندہ نواز کے سودراز کو ہمیں عطا فرمایا گیا۔ ایسے ہی اولیاء اللہ کو اور بالخصوص سادات کو لوگ اپنے علاقوں میں لا کے بساتے تھے تاکہ ان علاقوں میں رحمت و برکت کا بسیرا ہوتا چلا جائے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج لوگوں کا حال ایسا بنتا جا رہا ہے، علم کے نام پر اس قدر غرور و تکبر آ گیا ہے کہ حسن زن کا سلسلہ تو سب کے لیے ہے، مگر اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والے کسی فرد کے لیے تو حسن زن ان کے پاس باقی نہیں بچا۔ بس احکام سناتے جاؤ، ملت سے خارج کرتے جاؤ اور لوگوں کو بتاتے جاؤ کہ بھئی وہ لائق ادب نہیں ہے، ان کا ادب احترام نہیں کرنا چاہیے۔ ساری حدیث سے کیا بتاتی ہے؟ اہل بیت سے حسن سلوک کرنے والے کوئی نام ہے، جو ان کا بغض رکھنے والا ہے اس کے لیے تو ایسی نفرتیں ہیں، ایسے عذاب ہیں کہ جس کا اندازہ ہی نہیں۔ اب حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کی شان کیا اللہ کے رسول کے زبانی ہے، سنیں۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرق مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی رضی اللہ عنہما فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة رضی اللہ عنہا فادخلها ثم جاء علی فادخلها ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمائی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سرکار کالے بالوں والے ایک شال کو اوڑے ہوئے تھے، اور اس وقت پر حضرت امام حسن آئے، سرکار نے انہیں اس میں شامل فرما دیا۔ امام حسین آئے، سرکار نے ان کو اس میں چادر میں شامل فرما دیا۔ حضرت خاتون جنت آئیں، ان کو چادر میں شامل فرما لیا۔ حضرت مولا علی آئے، ان کو چادر میں شامل فرما لیا۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن کی آیت
کہ اے میری اہل بیت سنو، خدا تم سے خوب خوب پاکی چاہتا ہے، یعنی خدا تمہیں خوب خوب پاک صاف و ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں، انما کا ترجمہ ہوگا جزئی نہیں اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی خدا تم سے یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب خوب پاک صاف کرنا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ نعمت جب بیان ہوئی ہے تو کس کے لیے؟ اہل بیت اطہار کے عظیم افراد کے لیے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مصر ابن مخرمہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، متفق علیہ، وهذا لفظ البخاری۔ امام بخاری کی یہ حدیث، اب تو خیر بخاری مسلم کا ذکر بھی لوگوں کے لیے فائدہ نہیں لگ رہا ہم کو کرنا، اس لیے کہ لوگ صحیح ستہ کے حدیثوں کو بھی اپنی مرضی سے جو ہے من آ رہا ہے تو اپنا رہے، من نہیں آ رہا ہے تو چھوڑ دے دیں، اب ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، بس ہماری تسلی کے لیے ہم تو صحیح ستہ پر اعتبار رکھتے ہیں، اور جس درجے کی جس باب میں حدیث کی حاجت ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا۔ حد سے زیادہ کی خواہش، حد سے زیادہ کی جستجو کی ضرورت ہی نہیں۔ جب شرع نے دائرہ ہمارے لیے وسیع رکھا ہے تو آپ کون ہوتے دائرے کو تنگ کرنے والے؟ شریعت نے جب ہمارے لیے دائرے کو وسیع رکھا ہے تو آپ کون ہوتے شریعت کا دائرہ تنگ کرنے والے بے وجہ کے اعتراضات سے؟ تو ایسے اعتراض کرنے والے خود اپنا منہ دیکھیں گے کل قیامت میں کیا حال ہوگا جب خاتون جنت کی سواری گزرے گی، پتہ چلے آئے گا سب کو کہ کیسے ہوگا۔ حضرت خاتون جنت کی شان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ ہم تو پناہ چاہتے خدا، ہم خدا کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہماری ذات سے خاتون جنت فاطمہ زہرا کو کوئی تکلیف پہنچے، خدا ہمیں بچائے۔ ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بس ہم تو خدا سے یہ دعا کرتے مولا ہمیں ان سے راضی کر دے، مولا وہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ان کی رضا پر رسول خدا کی رضا ہے، رسول خدا کی رضا پر خدا کی رضا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوسری حدیث حضرت مسعود سے ہے، اور بھی دیگر احادیث مبارکہ ہیں۔ سرکار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها ينصبنی ما انصبها۔ امام ترمذی نے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو فاطمہ کو بھلا لگے وہ مجھے بھلا لگے، جو فاطمہ کو برا لگے وہ مجھے برا لگے، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچے جس سے مجھے اس سے تکلیف پہنچے گی۔ سوچو کہ امام حسین کا شہید کر دیا جانا خاتون جنت کو پسند ہوگا، حضرت علی اصغر کا شہید کر دیا جانا خاتون جنت کو پسند ہوگا، حضرت علی اکبر کا شہید کر دیا جانا خاتون جنت کو پسند ہوگا، ایذا نہیں پہنچی ہو۔ تعجب کی بات ہے کہ ایسا ایذا پہنچانے والا اور ایذا پہنچانے کا حکم دینے والا وہ بادشاہ جو یزید ہے اور اس کے اتباع جتنے ہیں وہ کیسے لوگوں کے دلوں میں محبت کا مقام بنا لیتے۔ ہم تو قیامت تک کے ایسوں پر لعنت کرتے رہیں گے، اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان و عقیدہ یہی ہے کہ وہ کافر ہیں، دین سے نکل چکے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کو ستانے والے، امام حسین کے شہید کرنے والے، جو جان بوجھ کر کے آپ کے قتل میں شریک ہونے والے، یہ سب کے سب ایسے ہیں جیسے دین سے، جیسے کمان سے تیر نکل گئی، دین سے نکلے ہوئے۔ اللہ کا قہر و غضب ان پر ہوگا۔ یزید کا تو ہمارے پاس کوئی شبہ ہی نہیں ہو کافر ہونے میں، یزید تو پکا کافر ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ اب کسی کو لگتا ہے کہ اس کو بچانا ہے تو بچائے، ہمیں اس سے کیا، جائے اسی کے ساتھ جہنم میں جلے، ہمیں اس سے کیا، ہم تو حسین کے ساتھ ہیں، انہی کے ساتھ جنت میں جانے والے، تم جس کے ساتھ رہنا ہو رہو، ہمیں اس سے
غرض نہیں. جو حسین کا دشمن وہ ہمارا دشمن. جو حسین پر ظلم کرنے والا ہے وہ ایسا بدبخت ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بدبخت نہیں ہوگا. اور یزید تو ایسا بدبخت ہے کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی. حضرت بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال پیش کرتے بات یاد آ گئی ہے تو اس کا کہ بھئی ان کے نزدیک ہے اس کے لیے ایمان ہے وغیرہ وغیرہ. ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ ان کی کتابوں میں کسی نے گھسیڑ دیا ہوگا, اپنی مرضی کو کسی نے گھسا دیا ہوگا, تحریک ہو گئی ہوگی. حق تو یہی ہے کہ یزید جہنمی ہے اور کافر ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سے روایت ہے, حدیث سرکار فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک, رواہ الحاکم والطبرانی. امام طبرانی اور حاکم نے روایت فرمایا. حدیث کو سرکار مولا علی روایت کرتے ہیں حضرت رسول اللہ سے. سرکار فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تمہاری ناراضگی سے خدا ناراض ہو جاتا. تم جس سے ناراض خدا اس سے ناراض, تم جس سے راضی خدا اس سے راضی. کیا حضرت خاتون جنت ایک سے راضی ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں. کیوں اس کو بچانے پر تلے ہو؟ اپنا فکر کرو, اپنی فکر کرو, اپنا جان, اپنا مال, اپنی عزت آبرو خاتون جنت کی محبت میں لٹاؤ. وہ راضی ہو جائیں گے تو سب کچھ ملے گا. کیوں اس قدر اپنے آپ کو معاملہ بنا کر کے ایسے تندگی کے ساتھ, ایسے تیاری کے ساتھ لگتا ہے کہ ان کے ابا دادا نانا کا یہ دفاع کرتے لگ رہا ہے. بزرگوں کے اقوال ہیں, کبھی سب وہ مسامحت و لفظ و ذلت سے سرزد ہو سکتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا لکھ دیا ہوگا, اس کا مطلب نہیں. مگر یزید کے لیے محبت تو کبھی دل میں آ ہی نہیں سکتی. یزید کا بچانے کا خیال تو کبھی دل میں آ ہی نہیں سکتا. کبھی اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. یزید کے کفر پر جب ضرورت ہوگی اتنا ثبوت دے دیا جائے گا کہ لوگ تھک جائیں گے سن کے. ابھی تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا فائدہ, ہمیں اس کا نام لے کے بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم تو ان کا نام لیتے ہیں کہ جن کے نام لینے پر ہمیں ثواب مل جائے گا. ہم حضرت علی کا نام لیتے ہیں, ہمیں ثواب ملتا ہے. کیوں ہم اپنے ثواب سے محروم رہیں؟ بس بات ضمن آ گئی تاکہ لوگوں کے خیال ہے نا, لوگ ٹوچن کرتے رہتے ہیں. لوگ جو ہے ادھر ادھر سے جو ہے ٹوچن کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے ویسا ہے, صاحب ایسا ہو جیسے ایسا ویسا ہو, ٹوچن کرتے رہتے. تو کبھی کبھی تکلیف سے آدمی دل ملا جاتا ہے تو کچھ باتیں نکل جاتی, ورنہ تو ہمیں کوئی غرض ہی نہیں اس کے نام لینے. ہم ان کا نام لیتے ہیں کہ جن کے نام لینے پر خدا شفا عطا فرماتا ہے. ان کا نام لیتے ہیں کہ جن کا نام لینے پر خدا رحمتیں برکتیں اتار دیتا ہے. بیماروں میں زندگی شفا کی مل جاتی ہے, اور جو دنیا سے جاتے ہیں انہیں شفاعت کا مشتہ مل جاتا ہے. وہ ہمارے لیے کافی ہے. نہ میں یزید کا حساب لینے والا, نہ مجھے یزید کی فکر ہے. حساب تو رب لینے والا ہے. اور تو مقدمہ کہاں چلے گا؟ مقدمہ لڑنے والے کو یعنی حساب تو خدا لے گا. انصاف کے لیے کون کھڑے ہوگا؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کے لیے جنہوں نے انصاف کیا, کیا وہ اپنے نواسے کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے؟ بے شک انصاف ہوگا, قیامت میں ہوگا, وہ سب کھلے گا. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما فاطمہ شجرۃ منی یبسطنی ما یبسطها ویقبضنی ما یقبضها. فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے ٹہنی ہے, جیسے درخت کی شاخ ہوتی ہے ویسے میرے جسم کا ایک. یہاں پر الفاظ مختلف ہے مگر مفہوم یہی بتانا ہے کہ جیسے ایک درخت کی ٹہنی شاخ درخت سے لگی ہوئی ہوتی ہے, اگرچہ درخت کے تنے سے دور نظر آتی ہے مگر وہ درخت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, ایسے ہی فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ. اور فرماتے ہیں جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے. جس چیز سے خاتون جنت کو خوشی ہو جائے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں. جس چیز سے خاتون جنت کو تکلیف پہنچے رسول اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حضرت خاتون جنت تشریف لاتے تو رسول اللہ ان کے لیے کھڑے ہو جایا، ان کی پیشانی چوم لیا کرتے۔ تو کس قدر محبوب نہیں ہوں گی، سوچیں کس قدر محبوب نہیں ہوگی سرکار کی بارگاہ۔ آج 1400 سال بعد ان کی ذات مبارکہ پر انگلی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کل حشر میں کیا جواب دیں گے رسول اللہ کو، کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سوچیں، محبت کریں، ادب احترام کریں، ہر نسبت کا احترام کریں، خلفائے راشدین کا بھی احترام کریں، محبت کریں۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جیسے اہل بیت کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، ویسے ہی خلفائے راشدین کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کے ساتھ ادب و احترام، ان کا جو حق و مرتبہ ہے، ان کا جو منصب ہے، اس کو اسی طریقے سے مانیں، اور اہل بیت کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، حق تلفی نہ کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں، اہل بیت کے ساتھ بھی اپنی نعمتوں کو، اپنی محبتوں کو جوڑے رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآها قد اقبلت رحب بها ثم قام الیها فقبلها ثم اخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه وكانت اذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت اليه فقبلته صلى الله عليه وسلم۔ رواه النسائی و ابن حبان۔ امام ابن حبان نے اور امام نسائی نے اس حدیث مبارکہ کو ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرمایا۔ امام نسائی، امام ابن حبان، یہ بھی عظیم محدثین میں کا شمار ہوتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار جب بھی حضرت خاتون جنت کو اپنے گھر میں تشریف لاتے ہوئے دیکھتے تو کیا کرتے تھے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے اور پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے، ترغیب دینا، آنے والے کو خوشی سے اپنے پاس بلانا، آنے والے کو جیسا ویلکم بولتے، مرحبا مرحبا بولتے۔ بہت ہی آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہے، یا آپ کا آنا ہمیں پسند ہے، آپ کا آنا ہمارے لیے خوش آئین ہے، ہمیں خوشیوں سے، ہمیں خوشی دینے والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ترغیب فرماتے تھے، یعنی آپ کو خوش آمدید فرماتے تھے، آپ کے آنے سے خوش ہو جاتے تھے، اور پھر سرکار کیا کرتے تھے؟ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ان کی پیشانی کو چوم لیا اور پھر سرکار ان کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد سرکار انہیں ساتھ اپنے پاس لے کر آتے، جہاں سرکار بیٹھتے وہاں انہیں بٹھاتے، اور جب سرکار ان کے گھر جاتے تو حضرت خاتون جنت کی ویسا ہی شروع کرتے، آپ کھڑی ہو جاتی سرکار کے ہاتھ کو، پیر کو بوسہ دیتی، سرکار کو اپنے گھر میں اپنی خاص جگہ پر بیٹھا۔ اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ حضرت خاتون جنت سرکار کو بہت محبوب ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ بیٹی اگر باپ کے گھر آئے، سسرال سے باپ کے گھر اگر بیٹی آئے تو باپ کو سنت پر عمل کرنا چاہیے، باپ کو سنت پر عمل کرنا چاہیے، بیٹی کے لیے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور بیٹی کی پیشانی رسول اللہ جیسے چومے ہیں ویسے ہی آپ کو بھی چومنا ہے، تاکہ اس بیٹی کو پتا چلے کہ میرا باپ سنت مصطفیٰ ادا کرتا ہے۔ جب اس بیٹی کے بچے دیکھیں گے کہ میرا نانا کیا کر رہا ہے، وہ بچے اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو حضرت امام حسن و امام حسین نے اپنی ماں کے ساتھ۔ گھر کا ماحول بہتر بنائیں، گھر کے ماحول میں سنت مصطفیٰ کو بسائیں۔ اور آج کل حالت یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ بیٹی گھر آتی ہے تو باپ کے بھی منہ چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے بھی منہ چڑھنے لگتے ہیں کہ بھائی کیوں آ گئی ہمارے گھر، کیوں آ گئی ہمارے گھر میں، کیوں آ گئی ہمارے پاس، ارے کب جائے گی پتہ نہیں، کہاں جائے گی پتہ نہیں، کتنے دن رکے گی پتہ نہیں، اب اس کے لیے کہاں سے لائیں گے، اس کے بچے کے لیے کہاں سے لائیں گے۔ نہیں، جب بھی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، خدا اس کا رزق آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ مہمان کے آنے سے پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ مہمان کے آنے سے خوش ہو جانا چاہیے کہ برکت گھر میں آ جاتی ہے، رحمت گھر میں آ جاتی ہے۔
بیٹی آئے گھر میں تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. بیٹی کے آنے کو برا نہیں جاننا چاہیے, بیٹی کے آنے کو خوش سمجھنا چاہیے, خوشی کا سبب سمجھنا چاہیے, خوش آمدید کہنا چاہیے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, اس کو خوشیوں سے, اس کے دل کو, اس کے چہرے کو خوشیوں سے مالا مال کر دینا چاہیے. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ نساء العالمین, آپ کی خوبی ہے کہ آپ تمام عالم کی عورتوں کی سردار, سبحان اللہ. ایک نہیں پوری دنیا کی عورتوں کی سردار. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اقبلت فاطمہ تمشی کأن مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خاتون جنت ایک مرتبہ سرکار کے پاس تشریف لائیں تو کیسے وہ چلتے. کہاوت ہے نا, جو لڑکی باپ کے چہرے مہرے پر, باپ کے چال ڈھال پر چلے جاتی ہے وہ قسمت والی ہوتی ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں, یہ کہاوت ہے. یہ کہاوت نکلی تو کہاں سے نکلی؟ یہ حضرت خاتون جنت کی محبت سے نکلی. حضرت خاتون جنت ہے. حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت خاتون جنت تشریف لائیں تو ان کا چلنے کا انداز, ان کے بیٹھنے کا انداز, بولنے کا انداز ہو بہو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم, ہو بہو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا. پھر فرماتے فقال النبی مرحبا بابنتی ثم اجلسها عن یمینه او عن شماله. سرکار نے اپنی بیٹی کے لیے مرحبا کہا, خوش آمدید کا. مرحبا کا معنی ہوتا ہے خوش آمدید, جیسے جس کو دوسری زبان میں ویلکم بولنا. ہم خوشی سے آپ کے آنے کو پسند کر رہے ہیں, اسے اردو میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے, ہم خوش ہوئے آپ کے آنے سے, اس کا یہ مطلب ہے. سرکار نے مرحبا فرمایا. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی سیدھی یا بائیں جانب بٹھایا. ثم اصر الیہا حدیثا فبکت فقلت لها لم تبکین ثم اصر الیہا حدیثا فضحکت فقلت ما رأیتک اليوم فرحا اقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي فسألتها فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجبي. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آ گئیں تو سرکار انہیں اپنے بازو بیٹھاتے, ان کے کان میں کچھ گفت فرماتے اور بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ رونے لگتے ہیں. حضرت خاتون جنت رونے لگتے ہیں تو سرکار پھر مختصر وقت سے پھر ایک وقفے سے سرکار ان کے کان میں پھر اور کچھ بات کرتے تو حضرت خاتون جنت فوراً خوش ہو کر کے ہنسنے لگتی. حضرت مومن فرماتے ہیں غم کے ساتھ فوراً خوشی, رونے کے ساتھ فوراً ہنسنا میں نے تو ایسا نہیں دیکھا ان کے ساتھ اس مرتبہ کے سوا. یعنی یہ ایسا حال تھا کہ ایک وقت تو ایک حال تو یہ ہے کہ رو رہی ہے, روتے حالت میں کان میں ایک بات کہی گئی, فوراً خوش ہو کر کے ہنسنے لگی. میں نے غم اور خوشی ایک ساتھ اس سے پہلے نہیں دیکھا میں خاتون جنت کے ساتھ. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ روئی کیوں تھی, ہنسی کیوں تھی, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں راز ہے رسول اللہ کا میں نہیں بتاؤں گا. جب سرکار کا وصال ہو گیا ام المؤمنین نے پوچھا کہ اس راز کو بتاؤ کیا راز. حضرت ام المؤمنین نے جب پوچھا تو حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہاں اب میں آپ کو بتا سکتی ہوں. جو جس چیز کا راز رکھنا تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا, اب میں آپ کو بتا سکتی ہوں. وہ کیا بتانا ہے؟ فرماتے تھے جب سرکار نے مجھے پہلی مرتبہ کان میں کہا, یہ کہا کہ جبرائیل امین ہر سال مجھ سے ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے. قرآن کریم کے مکمل کا دور ہوتا تھا, سرکار کے ساتھ مل کر کے دور ہوتا تھا. اور اس مرتبہ اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا. میں اندازہ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے, قریب ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب یہ جملہ میں نے سنا کہ میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو میں برداشت نہ کر سکی, میں رونے لگا. جب سرکار نے میرے رونے کو دیکھا
تو فرمایا کہ سنو میرے خاندان والوں میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر کے ملنے والی تم ہو فاطمہ، یعنی میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بہت کم وقت کے بعد آپ بھی آ جاؤ گی دنیا سے رخصت ہو کر کے میرے پاس، تو مجھے وہ جو بشارت و خوشی ملی تو میں اس سے خوش ہو گئی۔ فرمایا وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِ لَحَاقًا بِي، فرمایا کہ میں ان کے پاس سب سے پہلے جانے والی تھی، یہ خبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ اور ایک اور خوشخبری سنائی، دو خوشخبریاں حضرت خاتون جنت کے لیے تھی، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اہل بیت میں سرکار کے بعد وصال کرنے والی خاتون حضرت خاتون جنت ہوں گی، اور دوسری خوشخبری کیا ہے؟ ان تکونی سیدت نساء اہل الجنہ اور نساء المؤمنین فضحکت لذالک۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں مذکور ہے۔ فرماتے سرکار نے فرمایا کہ سنو تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دی جاؤ۔ خاتون جنت چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے، خاتون جنت چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے۔ فرماتی ہیں ایک اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں حدیث بڑی طویل ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث ہے، اکثر اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان فرماتے ہیں کہ ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه۔ امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد بن حنبل اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ حذیفہ سنو، آج ایک ایسا فرشتہ یہاں اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر اترا ہی نہیں۔ خاتون جنت کی شان بیان کرنے کے لیے زمین پر فرشتے اترا کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں شان بیان کر رہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کی شان تو فرشتے بیان کیا کرتے ہیں۔ حدیث ہے، منوانی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں خاتون جنت سے محبت ہے تو جو من میں آیا منہ میں آیا بول دیں گے، نہیں، خدا کی قسم ہماری زبان نہ ایسی ہے نہ ہماری فکر ایسی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جو شان بخشی ہے وہی حق بولی، ہم بولیں گے جو حق ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو، آج ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی زمین پر اترا ہی نہیں ہے۔ کیوں اترا؟ دو چیزیں، ایک تو رسول اللہ پر سلام پیش کرنے کے لیے اترا۔ اب پتہ کیا چلتا ہے، دور سے بھی سلام پیش کیا جا سکتا تھا، قریب جانے کی خواہش کرنا فرشتوں کا کام ہے۔ ہم یہاں سے سلام پیش کرتے ہیں مگر مدینے جانے کی خواہش ضرور رکھتے ہیں۔ ہم یہاں سے کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ کہتے ہیں، مگر کیا مدینے جانے کی خواہش سے ہم نہیں رہتے؟ بے شک ہر مومن مدینے کی خواہش میں جیتا ہے، مدینے کی خواہش میں مرتا ہے۔ ہر مومن کی ایک تمنا ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ مدینہ دیکھ لو۔ تو شاید نے بڑا خوب دکھا دیا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برسے۔ فرشتے زمین پر اترے ہیں، کس لیے اترے ہیں؟ رسول اللہ پر سلام پیش کرنے کے لیے۔ دوسری چیز بشارت یعنی خوشخبری سنانے کے لیے اترے ہیں۔ اب خوشخبری کیا ہے؟ شان ہے فاطمہ زہرا کی۔ کیا شان ہے؟ فرماتے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ یا رسول اللہ، میں یہ بات سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ اور پھر فرمایا حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں امام حسن و حسین وہ جنت میں ہمارے سردار ہیں، ہم ان کی رعایا ہیں، یہاں بھی ان کے غلام وہاں بھی ان کے غلام۔ اب لوگ بولتے ہیں کیوں اتنا ذکر کرتے ہو؟ بھائی غلام ان کے ہیں تو آقا کا ذکر ہی ہوتا ہے، کسی اور کے غلام نہیں ہے کہ ان کا گن گائیں۔ ہم غلام اہل بیت کے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ، حیدری، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ بڑے عظیم کلمات ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی سردار بنایا, تمام عالم کی عورتوں کی سردار بنایا, اور آپ سے محبت کرنے والے کو جہنم سے آزادی کا ملک. جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جلایا جاتا. الحمدللہ ہم اپنے دل کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دل کے کونے کونے میں فاطمہ زہرا کی محبت ہے, دل کے کونے کونے میں مولا علی حسنین کریمین کی محبت وسیع ہوئی. سرکار نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل کر دے گا, جو ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل کر دے گا. نعمتیں ہی نعمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے, دلیل ہے. اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے. اس قدر محبت کریں, اس قدر محبت کریں, زمانہ تم کو دیوانہ آل رسول کا بولنے لگا. اس لیے کہ محبت میں جب تک کہ دیوانگی نہیں آتی ہے نا, محبت کا مزہ نہیں آتا. محبت کا مزہ تو وہ ہے کہ عشق سر چڑھ کر کے بولے. ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ ہو کہ ہماری ہر بات سے اہل بیت کی محبت چھلکنے لگے, ہمارے ہر کام سے اہل بیت کی محبت چھلکنے لگے. تو جب رسول اللہ راضی ہو جائیں گے تو سب کچھ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, جو کہا گیا سنا گیا, کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, اور ہماری دعاؤں کو, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے, قرض سے نجات عطا فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر پریشانیاں اور ظلم و ستم ہو رہے ہیں, مولا ان کے پریشانیوں سے نجات عطا فرما, ظالموں کو نیست و نابود فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق الرحمن سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الفاتحہ. قال الله تعالى في شان حبيبنا الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد عدد ما في عليه الصلاه والسلام.